پڑھانے کا اتفاق ہوا تو سچی بات بتاؤں کہ شاید دنیا کے سارے مضامین اور سارے آفیسرز کو پڑھانا بڑا آسان ہے، لیکن قرآن پہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی۔ سچ کہوں تو 7 تفاسیر دیکھ کے، خدا سے مدد مانگ کے ایک آیت کے مفہوم بتانے پڑتے تھے کہ میرے مالک تیری کتاب ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو کوئی زبان ایسی کر دی، بات ایسی کر دی کہ کم از کم وہ بات میری دل میں پہنچ جائے، اتر سکے۔ اب وہ آیت جو ان سے بتا رہا ہوں کہ افسوس اس بڑھیا پہ جس نے سوت کاتا اور الجھا دیا۔ یہ ڈٹرمنیشن پہ ذرا غور کیجیے۔ دنیا میں بہت سے لوگ جو ان سے وہ سوت کاٹتے اور الجھا دیتے ہیں۔ آپ نے بڑے لوگوں کے ریلیشنز میں انہیں سوت کاٹتے دیکھا ہوگا، ریلیشن 22 سال کا ہے، سوت کاتا 22 سال کے ریلیشن کو خراب کر دیا۔ میاں بیوی کا ہو سکتا ہے، وہ بھائی بہن کا ہو سکتا ہے، والد بیٹے کا ہو سکتا ہے، کاروباری ہو سکتا ہے۔ میں نے لوگوں کی بڑی بڑی شراکتیں خراب کرتے دیکھا لوگوں کو، وجہ کہ ڈٹرمنیشن نہیں ہے۔ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، سود کاتا، کئی بچوں کو بچوں کو پورا سال پیاری کیا، آخر میں سود کاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے افسوس اس بڑھیا پہ جس نے سود کاتا اور الجھا دیا۔ تو ڈٹرمنیشن پہ یہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خدا اس کا ساتھ دیتا ہے جو حق رستے پہ اور ڈٹا رہتا ہے۔ مفہوم ہے، خدا اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے جو حق رستے پہ اور ڈٹا رہتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی سچا ہے تو اس کے رستے دیکھا ہوگا خدا بنا دیتا ہے۔ میں زندگی میں بے شمار جگہ پہ دیکھا کہ میں نے تو آغاز کیا، آگے رستے کیسے بننے لگ پڑے، لوگ کیسے ملنے لگ پڑے، وسائل کیسے پیدا ہو گئی، آسانیاں کیسے آنے لگ پڑی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا اگر رستہ حق کا ہے اور تم ڈٹ جاتے ہو تو میں کیا کروں گا، میں ساتھ دوں گا تمہارا۔ وہ ساتھ کسی بھی شکل میں ہو سکتا۔ تو ڈٹرمنیشن، اور یہ ایسا لیسن ہے جس پہ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ غلام فریدا جڑیاں راہ وچ مڑیاں نہ وہ آر دیاں نہ پار دیاں۔ اور ہمارا شاعر لوکل کا کہتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے ادھر کے رہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ جو ان سے، میرا بلکہ استاد کا جملہ نہ کوٹ کروں تو بنتا نہیں ہے، میرا استاد واصف علی واصف کہتا ہے کہ استقامت میں کرامت ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز کر دیتی ہے نا، وہ استقامت ہے۔ دنیا میں دعویٰ کیجئے کہ آپ ایڈیسن کی استقامت نکال لیجئے، آپ یہ جتنے بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی، ان کی استقامت نکال دیں، دنیا میں کام نہیں ہوتا۔ یہ تو مستقل مزاجی ہے کہ 9999 دفعہ بلب بنایا جائے نہ بنے۔ ایڈیسن ہے نا جی، 9999 دفعہ بلب بنایا جائے نہ بنے، اتنی استقامت کے بعد آخرکار بلب بن جائے، اور اس کے بعد وہ اتنا مثبت انسان ہو کہ اسے کوئی آ کے کہے اتنی ناکامی ہے، ہم بچوں کی نہیں ہے، وہ تم فیل ہو گئے۔ کسی نے آ کے کہا 9999 دفعہ تم فیل ہو گئے، اور وہ جواب دے رہا ہے کہ ہاں میں نے 9999 ایسے طریقے بنائے جن سے بلب نہیں بنتے۔ سو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایکسٹرا پوائنٹ ہے، سائڈ پہ بے شک لکھ لیجئے گا۔ زندگی میں مشکل گھڑی میں مثبت رہنا کمال ہوتا ہے۔ وہ مثبت روٹی کھاتے ہوئے سارے مثبت ہوتے ہیں، اچھے گھر میں سارے مثبت ہوتے ہیں، سارے وسائل ہو تبھی مثبت ہوتے ہیں۔ ٹوپ لگے، پنجابی میں سیکا کہتے ہیں، تکلیف ہو تب پتہ لگتا ہے کہ بندہ کتنا مثبت ہے۔ والا ہم اخلاق کے اچھا ہونے کا دعویٰ کرتے، نامی ہم کلمے میری ذات گرامی کا لیتے ہیں، بڑھیا روز کوڑا پھینکتی تھی۔ پازیٹیوٹی کی انتہا تھی، دنیا میں اتنا مؤثر انسان اب کہاں سے ڈھونڈیں گے جو اس بڑھیا کو معاف کر دیتے۔ قربان جائیے اس ادا پہ، اخلاق کی اس ادا پہ یا پازیٹیوٹی۔ آپ دنیا کے جتنے مثبت انسان ہیں، خدا کی قسم ان کی سارا مثبت ہونے کے واقعات لائیے، آپ رسول پاک کے قدموں پہ نثار کر دیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ میرے رسول پہ بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے اور آپ کی استقامت، اخلاق کی استقامت یہ ہے کہ آپ ڈٹے ہوئے۔ سو ڈٹرمنیشن جو ان سی ہے اس کے بغیر، تو میں اکثر کہتا ہوں ڈٹرمنیشن از اے پرائس یو ہیو ٹو پے۔ یہ قیمت ادا کیے بغیر دنیا کا کوئی کنواں پانی نہیں دیتا، کوئی پھل میٹھا نہیں ہوتا، کوئی فصل گندم نہیں دیتی، کوئی کاروبار نہیں چلتا، کسی کی ڈگری پہ جی پی اے 3.98 نہیں آتا، کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑتا، کوئی کامیابی نہیں ہوتی، ایک قدم اٹھایا نہیں جا سکتا ڈٹرمنیشن کے بغیر۔ سو اللہ سے دعا بھی مانگیے ساتھ کہ اللہ ہمیں استقامت دے۔ اگلا سر، اور کیا وجہ ہے جی؟ ہم جس نقطے پہ ہیں ذرا یاد رکھیے گا کہ ہم جس نقطے پہ ہیں وہ یہ نقطہ ہے کہ بعض لوگ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں، کہیں پہنچ نہیں پاتے، وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہائپوتھیٹیکل سے ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، مفروضوں پہ زندگی گزارے، ایسے ہی کچھ، اور وہ حقائق کا سامنا نہیں کر پاتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ، اسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل اپروچ۔ اب فرق، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے، اس میں میچورنس دیکھی جاتی ہے،
اس میں پریکٹیکل اپروچ دیکھی جاتی ہے. دنیا کی بے شمار چیزیں پریکٹیکل نہ ہونے کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکی. دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل نہیں تھیں اور پریکٹیکل نہ ہونے کی وجہ سے, اسی طرح جس طرح دنیا کی کئی چیزیں ہماری زندگی میں بھی ہم پریکٹیکل نہیں ہوتے. تو پریکٹیکل اپروچ کیا کرتی ہے؟ پریکٹیکل اپروچ جو سی ہے وہ آپ کو کامیاب کرتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر. تو دنیا میں بہت سے لوگ پریکٹیکل نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی, کامیاب نہیں ہوتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں بولتے. اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ غیر ضروری وزن اٹھا لینا. اچھا یاد رکھیے گا, یہ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین پہلے کروں گا بھائی جان کو. پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. گزارش نہیں سمجھے؟ ویسے میری جیب میں 100 روپے ہے اور میں کام 500 والا کرنا چاہتا ہوں, تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں ہے جی؟ ایک صاحب جون سے ہیں, وہ کسی نیک مقدس مقام پہ رو رو کے دعا مانگ رہے کہ یا اللہ کروڑ روپیہ کم ہو گیا تو دے دے, 1 کروڑ کا بس سوال ہے. ساتھ ہی کو میری طرح کا گسا پٹا دیندار سا ڈرامے باز ہوگا نا, وہ بیٹھا دعا مانگ رہا یا اللہ ایمان دے دے. وہ جو ایمان مانگ رہا تھا اس نے ایک دم غصے سے کہا کہ خدا کا خوف کھاؤ, جگہ دیکھو کون سی, اس سے زیادہ مقدس جگہ دنیا میں کیا ہو, اور مانگ کیا رہے ہو 1 کروڑ روپیہ. تو وہ کہتا ہے بھائی بات یہ کہ جنہوں جس چیز کا کاٹا ہوتا ہے وہی منگتا ہے, ان تے کروڑ روپیہ چاہیے, تیرا ایمان کٹیا ہونا ہے, مانگ رہے. حضور والا یاد رکھیے گا, پریکٹیکل اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ چاہیے کیا اور حقائق کیا ہے, حقیقت کیا ہے, میری کیپیسٹی کیا ہے, میں جس ٹول سے جس چیز سے کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ ہمارے مبلغ جون سے دین سے کام کرنے والے, میری طرح کے پریچرز کہیں ہیں, وہ کہیں امت مسلمہ کو بدلو. میں کہتا ہوں خدا کا نام لو, گھر کو بدلو, دنیا کو بدل دیں گے. یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی, لیکن ماؤ کا, وہ چائنا کا ماؤ تھا, اس کے جملے سے کہانی بنائی ہوئی کہ صاحب مرنے لگتے ہیں تو مرتے سمے ان کے آخری جو کلمات ہوتے ہیں افسوس کے ہوتے ہیں, کاش سنو, کاش جو ان سا نا, وہ افسوس میں نہیں کر سکا. تو ایک صاحب انہیں کہتے کلمہ پڑھیے, آخری ہچکی ہیں, سانس ہے. وہ کہتے جی میں ایک بات سوچ رہا ہوں, ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں. وہ کہتے کیا؟ کہتے جی بات میں یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ میں جب بچپن میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھے خواب دیا کہ دنیا بدلنا بیٹا بڑا ہو گیا. ساری مائیں کہتی ہیں. کہتے 5ویں کلاس میں سوشل سٹڈیز کی کتاب میں دنیا کا نقشہ دیکھ کے اندازہ ہوا دنیا بہت بڑی ہے. تو ارادہ بدل لیا میں نے, ارادہ بدل کے کہا کہ میں دنیا نہیں پاکستان کو بدلوں گا. کہتے ہیں پاکستان سٹڈیز کی میٹرک میں او لیول اے لیول میں کتاب دیکھی تو پتہ لگا نقشہ دیکھ کے پاکستان بہت بڑا. میں نے کہا ارادہ بدل لیتے ہیں, تو شہر کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں, پنڈی کو بدلوں گا. وہ کہتے ہیں اب بڑا ہوا تو پنڈی دیکھا کہ کہاں سے کہاں, بحریہ نہیں مان تو پنڈی تو بہت بڑا ہوتا. کہتے ارادہ بدلا میں نے, تو انہی دنوں میں کہتے میری تعلیم مکمل ہوگی تو ماں نے میری شادی کر دی. بیگم کو دیکھا تو دل میں آیا اس کو بدلوں گا. کہتے بدلنا کیا تھا, اللہ نے اولاد دے دی, بدلنے میں کچھ 6 بچے ہو گئے میرے. کہتے ہر بچے کو دیکھتا تھا, کہتا تھا اس کو بدلوں گا. کہتے وہ 6 بچے کیا بدلتے, بڑے ہو گئے, پیمپر سے لے کے ان کے بچوں کے پیمپر لانے لگ پڑا میں, اور وہ بھی نہیں بدلے گئے. اور آج سوچتا ہوں کہ کاش میں خود کو بدل لیتا. یہ پریکٹیکل اپروچ ہے. کاش میں خود کو بدلتا تو میرا گھر بدلتا. یاد رکھیے گا آپ کے رویے کی تبدیلی آپ کے گھر میں تبدیلی لے آتی ہے. یہ بات آپ کو کوئی عالم دین نہیں کہے گا. وہ تبلیغ پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. میں جس رسول خدا کو مانتا ہوں وہ اخلاق سے انہوں نے منوایا تھا. دنیا میں سب سے بڑی تبلیغ اخلاق ہے جی. میرا ایمان ماننا میرا یہی ہے. میرا کسی کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے اور میں نصیحتیں اچھی اچھی کروں تو یہ زیادہ بری بات ہے, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. میں اس کو مکمل کر لوں, اور اگر میرے اخلاق سے, میرے رویے سے کسی کو آسانی نہیں ملتی اور میری باتیں بڑی کلک کرتی ہیں تو یہ خطرناک بات ہے. یہ تو قول و فعل میں تضاد ہو گیا کہ میں چاہوں کہ جناب بڑا اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اچھا سلوک گھر کے ملازم کے ساتھ ہی نہیں ہے میرا, زیادتی والی بات ہوگی. سو واپس اس نقطے پہ آ کے پھر اگلا آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا, دنیا کے بہت سے لوگوں کی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی سے. وہ پریکٹیکل اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے یہیں کھڑے رہتے ہیں اور اس طرح دیکھتے رہتے ہیں, ادھر نہیں پہنچ پاتے جہاں پہنچنا ہے جی.